بسم اللہ الرحمن الرحیم پبلسٹی نہیں ہوئی اتنی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلو عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات علماء کرام معزز سامعین، یہ ہماری عید کی چھٹیاں ہیں مدارس میں، اور میں بھی ایک چھوٹے سے مدرسے میں کچھ سبق پڑھاتا ہوں. تو ہفتہ دو ہفتہ کی چھٹیاں تھیں، اور اس میں پھر یہ کہ ابھی 2-3 دن باقی چھٹیوں کے رہ گئے. ساتھی ہمارے اساتذہ ادھر ادھر چلے گئے. میں مدرسے میں تھا، مولانا تنویر صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں چکر لگاؤ. تو بس یہ کہ کچھ دوست ہمارے یہاں ہے ساتھی، جامع فاروقیہ میں ہمارے ساتھ پڑھتے رہے، اور جامع فاروقیہ آپ نے سنا ہوگا رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کا ادارہ ہے. اس میں یہ کہ 30 سال سے زیادہ میں رہ چکا ہوں. وہاں ہمارے ساتھی جن میں مفتی آصف صاحب دامت برکات منالی بھی ہے، آپ کے مولانا زاہد صاحب بھی ہے، اور بہت سے ساتھی آپ مجھے نظر بھی آ رہے ہیں. تو بس یہ مولانا تنویر صاحب کا حکم تھا کہ آپ آ جائیں. تو مجھے بھی خوشی ہوئی کہ ساتھیوں کی زیارت بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ حضرات مفت میں کچھ کھانا بھی کھلائیں گے ہمیں. لیکن یہاں آگے تو انہوں نے کہا کہ ہزارے کے یہ رواج ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کو کھانا کھلائیں. آپ یہ ہے کہ بیان کریں گے. اگر بیان میں اس وقت کھل کر کے آپ سے کرتا کہ مفتی آصف صاحب نہ ہوتے، دیگر یہاں مولانا عمران صاحب ہے، ہمارے بھاڈا مدیر والے، بہت سے علماء ہیں. یہ حضرات اگر نہ ہوتے تو پھر میں کھل کر کے آپ سے بات کر لیتا. لیکن تھوڑی سی ترتیب جو میرے ذہن میں تھی وہ مفتی آصف آگے وہ ترتیب بھی نکل گئی. اس وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ میں نے مولوی تنویر صاحب سے عرض کیا کہ آپ مجھے لے جا رہے ہیں اور میرے گلے میں گھنٹی باندھ رہے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ مجھے کس موضوع پہ اور کس عنوان پہ گفتگو کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تقریر آپ کی بلا عنوان ہے، اس کا کوئی عنوان نہیں. ماشاءاللہ، یہ اچھی بات ہے. خیر، جب آپ حضرات کا حکم ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے اور اللہ تعالیٰ مجھے بلوائے. آمین. کچھ باتیں آپ حضرات سے عرض کر لیتا ہوں. اللہ پاک جب خصوصی گفٹ اور خاص طور پر کوئی اللہ کی عنایت ہے، اور جب کوئی عطیہ اللہ پاک اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہوں، تو قرآن پاک میں اللہ پاک کا یہ طریقہ ہے کہ وہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے پکارتا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے. تو اس کے بعد سمجھ لینا کہ جب طریقہ اللہ کا یہی ہے اور سنت یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے وہ کوئی خصوصی گفٹ آپ کو عطا کرنا چاہتے ہیں، تو اس گفٹ کو بھی آگے وہ
عطیہ کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور وہ کیا انعام ہے جو اللہ پاک مجھے اور آپ کو دینا چاہ رہا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرا کرو جس طرح اللہ کا حق ہے ڈرنے کا، اللہ سے اس طریقے پر۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ میں والدہ سے بھی ڈرتا ہوں، ان کی عظمت اور ان کا احترام، ان کا مقام، ان سے ڈرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ والدہ سے جس طرح آدمی ڈرتا ہے، ماں سے ڈرتا ہے، باپ سے اس سے بڑھ کر کے ڈرتا ہے۔ بچے کو جب تھپڑ پڑتا ہے تو پھر بچہ وہ یہ کہ باہر گلی میں لڑائی ہو گئی اور بچوں نے مارا تو وہ رو رو کر کے ابا کے پاس نہیں جائے گا، وہ آئے گا امی کے پاس، ابا کے پاس نہیں جائے گا، اور ابا کے پاس اگر جائے گا تو انشاءاللہ دوسرا تھپڑ بھی اس کو، اور پھر وہ یہی کہیں گے کہ الو کا بٹا بھر بندے سے ڈرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، تو ایک تھپڑ 3-4 تو گلی والے بچوں نے اس کے چہرے پہ رسید کیے، اب 1 تھپڑ 2 تھپڑ ابا جی بھی لگا گا، ماشاءاللہ اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ ابا کے اندر غصہ زیادہ ہے، غضب زیادہ ہے، ابا میں صرف جلال ہی جلال ہے، اماں میں جمال ہے، سبحان اللہ۔ اماں میں جمال ہے۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بعض لوگوں کا بڑا روب ہوتا ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ ہڈیوں کا مجموعہ تھا، بالکل دبلے پتلے آدمی تھے، لیکن مدرسے میں جب مسجد کو تشریف لاتے یا مسجد سے باہر نکلتے تو لڑکے ایسے تتر بتر ہوتے تھے، کہا جاتا بھاگو بھاگو مولانا آ رہا ہے، تو مولانا تو مفتی عاصم بھی تو مولانا ہے، مولوی منظور بھی تو مولانا ہے، مفتی نظام الدین بھی مولانا، مولانا یوسف کشمیری بھی مولانا، وہاں تو ظاہر ہے کہ 1,500-2 ہزار مولانا ہی مولانا، لیکن لفظ مولانا جب بولا جاتا تھا کہ مولانا آ رہا تو سب کے ذہن میں آتا تھا کہ مولانا کوئی نہیں ہے، باقی سارے ملوڑو اصل مولانا مولانا شریف اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک سندھی حضرات کہتے ہیں جو بڑا مولوی ہوتا ہے اس کو مولانا اور ملا کہتے ہیں، اور چھوٹا سا جو میرے جیسے ہوتا ہے طالب علم تو سندھی حضرات اس کو کہ ملوڑو۔ مطلب یہی ہے کہ یہ 1,500-2 ہزار اس میں طلباء بھی ہیں اور ایک بڑی تعداد علماء کی، اساتذہ کی، وہ سارے کے سارے ملوڑو شمار ہوتے تھے، لیکن شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب مولانا آ رہا ہے تو بھاگو مولانا سلیم اللہ خان صاحب۔ سبحان اللہ۔ ہیبت اور روب اتنا تو خدا ہم نے دیکھا کہ میٹنگوں میں اور مجلسوں میں مفتی نظام الدین جیسے قداور شخصیت، مولانا یوسف جیسے بڑے بڑے حضرات ان کی زبان بند ہوتی تھی۔ خود حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو دیکھا کہ حضرت مولانا تقی صاحب بھی استاد سلیم اللہ کے سامنے بالکل خاموش، کہتے ہیں کہ جو کچھ کہنا چاہتا ہوں کہہ بھی نہیں سکتا۔ بعض لوگوں کا روب ہوتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ جلال ہی جلال ہے۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب لوگ نہیں جاتے تھے، بہت بڑا روب تھا ان کا۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ جہاں آئے لوگ ٹوٹ پڑے، ہر طرف سے لوگ ہی لوگ۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت آپ کی ذات میں، آپ کے اندر اور آپ کی صفات میں جلال ہے، غصہ ہے، غضب ہے، اور آپ کا ایک روب ہے، جلال کے قریب کوئی جاتا نہیں ہے، اور مولانا مدنی میں جمال ہے، اور جمال کے لیے ہر بندہ مرتا ہے۔ اس لیے دیکھو طلباء، اساتذہ، امیر، غریب، فقیر مولانا مدنی پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو لے کر کے بھاگتے ہیں۔ آپ کے اندر جلال ہے اور آپ کا روب ہے، ہر بندہ قریب آ نہیں سکتا۔ مولانا مدنی میں جمال ہے، آپ میں جلال ہے۔ تو حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا، ہاں بھائی اصل مسئلہ یہ ہے مدنی کے اندر جمال ہے، ان کی شان جمالی ہے، انہوں نے اپنی شان جمالی، ہماری شان جلالی ہے، ہم نے اپنی شان جلالی۔ ان کی شان جمالی ہے، جمال ہے، جمال کے قریب انہوں نے اپنی شان جمالی، اپنی شان کو بٹھایا لوگوں کے دلوں میں، ہماری شان جلالی ہے، غصہ ہے، اور یہ کہ ہیبت ہے، روب ہے، جلال ہے، ہم نے اپنی شان جلالی آگ لگا دی، اس لیے میرے قریب کوئی نہیں آتا۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، یہ جو حجاج بن یوسف تھا نا، حجاج بن یوسف، اس نے ایک دفعہ اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جی یہ طے شدہ ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ اس نے کہا کہ 2.5 لاکھ تک آپ نے بندے قتل کیے، تو جنت میں جائے گا؟ 2.5 لاکھ سے زیادہ کیے، 1.25 لاکھ وہ ہے جن کو جیلوں میں بند کر کے آپ نے مارا ہے، قید خانے میں
मारा है। लड़ाइयों के अंदर कितने लोगों को कत्ल किया इसकी कोई तादाद ही नहीं। 2.5 लाख 3 लाख तक तो समझो कि हज्जाज बिन यूसुफ ने लोग कत्ल किए। लेकिन कहता है अम्मा जी मुझे यकीन है कि मैं जन्नत में चला जाऊँगा, मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझसे राज़ी होंगे, अल्लाह मुझे जहन्नम में नहीं भेजेंगे। तो वालिदा ने कहा कि 2.5 लाख मुसलमानों के कातिल तू जन्नत में जाएगा। उसने अजीब बात कहा। ये कुरान का बड़ा माहिर था, जालिम था लेकिन कुरान का बड़ा माहिर था। तो कहने लगे अम्मा जी ये बताओ कि मैं आपके हाथ तोड़ दूँ, उससे मैं आकर के आपकी टांगें तोड़ दूँ, आपको इतनी पिटाई आपकी कर दूँ कि आप उठने के काबिल न रहे, और उसके बाद फिर मेरे दुश्मन आकर के मुझे पकड़ ले, मेरे हाथ पाँव बांध दे और सामने आग जलाए, लकड़ियाँ डाल करके, और वो आग आसमान से बात कर रही है, भड़कती हुई आग। अब आपसे पूछे अम्मा इसने आपको मारा है, ये नाफरमान बेटा है, ये जलील है, इसने आपके हाथ पाँव तोड़े हैं, अम्मा आप इजाजत दे दें इसको आग में फेंके, खुदा वास्ते बताओ आप इजाजत देंगे? अम्मा ने कहा अब्बा बिल्कुल हो ही नहीं सकता, मैं इजाजत नहीं दूंगी, मेरी हड्डियां भी तोड़ दो। फिर कहा अम्मा जी अब सुन लो, हदीस में आता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाहु अरहमु बिइबादी, अल्लाहु अरहमु बिइबादी मिनल उम्मी बिवलदिहा। अब अल्लाह ताला अपने बंदों पर इतना शफीक और मेहरबान है कि माँ की शफकत है कुछ भी नहीं। जब आप इस दुनिया वाली आग में मुझे फेंकने को पसंद नहीं करती, इजाजत आप नहीं देती, तो अल्लाह कैसे पसंद करेंगे जहन्नम में मुझे फेंके? अल्लाह की शफकत है तो आपसे भी बहुत ज्यादा है, उसकी मेहरबानी तो आपसे ज्यादा है। लेकिन खैर ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, ये हज़ारे वाले तो और ज्यादा गुस्से वाले लोग होते हैं। आप बता दें कि एक आदमी जिंदगी भर वो आपको गालियाँ दे दे और ये कि आपकी एंजॉय करे और हर तरह से वो आपको तकलीफें दे, और आखिर में ये कि चंद दिनों में वो मरने के करीब आपसे कह दे कि मुझे माफ़ कर दें, मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन। मैं नहीं समझता कि आप ये कि उसको माफ़ कर देंगे। लेकिन ये देख लो 90 साल अगर कोई आदमी अल्लाह को गालियाँ भी दे दे, अल्लाह का मजाक भी उड़ाए, आसमानी किताबों के मजाक भी उड़ाए, नबियों के भी मजाक उड़ाए, लेकिन दिल की गहराई से सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह जानता है, अल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर है कि ये फोटो स्टेट इसकी तौबा है या असल तौबा है, दिल की गहराई से या मुनाफकत वाली तौबा है, इसको अल्लाह खुद जानता है। इससे उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब दिल की गहराई से एक आदमी 90 साल अल्लाह को गालियाँ दे दे और फिर आखिर में दिल की गहराई से वो तौबा करे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए, अब उसका इंतकाल हो जाता है। 2 दिन उसने तौबा कर दिया, 2 दिन पहले, अब उसका अचानक इंतकाल हो गया। अब फरिश्ते आते हैं, हदीस में आता है कि फरिश्ते आते हैं, फरिश्तों की लड़ाई होती है। जहन्नम वाले फरिश्ते कहते हैं कि जहन्नम में ले जाएंगे, इसने 90 साल अल्लाह का मजाक उड़ाया, इसको जहन्नम में ले जाएंगे। जन्नत वाले फरिश्ते कहते हैं नहीं इसने तौबा की, इसको जन्नत में ले जाएंगे। अब फरिश्ते दोनों के आपस में लड़ाई होती है, इख्तिलाफ होता है जन्नत में ले जाए या जहन्नम में ले जाए। और अल्लाह की सिफात के अंदर एक सिफत है अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम, अल्लाह इंतकाम लेता है, जालिमों को छोड़ता नहीं। और अल्लाह की सिफात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी है, वो बख्शने वाले निहायत मेहरबान ज़ात भी है। अब अल्लाह फरमाते हैं खुद मेरी सिफात का आपस में टकराव होता है, मेरी सिफतें आपस में टकराती है, सिफत रहमानियत और रहीमियत इसका तकाज़ा है कि इसको बख्श दो, जन्नत इसकी तशकील कर दो। और सिफत गज़ब कि चूँकि मैं कहार भी हूँ और मैं अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम भी हूँ, इस सिफत का तकाज़ा है कि इसको जहन्नम में भेज दो। दोनों का आपस में आप इसको उस वक्त तक समझेंगे नहीं, जबकि इससे पहले आप देखें पठान को अगर कोई आदमी गालियाँ दे दे आखिर में वो माफ़ी मांगे, इंशाअल्लाह पठान माफ़ नहीं करेगा। इसलिए पठान का उसका अल्लाह को भला करे, वो उसके क्या है मेहरबानी पर और उसकी नरमी पर और उसकी शफ़क़तों पर पठान का गुस्सा गालिब है। यही हाल है बलोच का, बलोच 2 कदम उससे आगे। मैं तो चूँकि खुद बलोच हूँ तो इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि सैलाब, आप किसी नदी में बगरा बनाओ, कुछ भी करो, 100 साल के बाद 50 साल के बाद ये कि कभी एक बहुत बड़ा सैलाब आता है, बड़ा तूफान आ जाता है, वो सैलाब वो अपनी जगह ले लेता है, वो अपनी जगह को छोड़ता नहीं, सांप भी नहीं छोड़ता। और यही कहते हैं कि बलोच कभी भी नहीं छोड़ता। मैं बलोच पठान की बात कर रहा हूँ कि बलोच का गज़ब और पठान का
وہ ان کی رحمت پر اللہ کو بھرا کرے، ان کی شفقت پر وہ غالب ہے۔ بلوچ پٹھان معاف نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کو بھرا ہندو زبان والے مہاجر حضرات، سندھی حضرات، یہ سب کے سب ان کی شفقت غالب ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے، 1947 میں جب پاکستان بنا، 1947 میں جب دھڑا دھڑ یہ ہندوستانی آ گئے، یہاں خیبر پختونخوا میں آ گئے، یہاں خیبر پختونخوا میں کتنے ہندوستانی رہ رہے ہیں، کتنے مہاجر خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں؟ پٹھان ان کا دد دسک ہے، مخ سے کھڑے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جب پلان اس طرح پلان سے دد دسک ہے، مخ سے آگے جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ اور پنجاب میں جب یہ لوگ پہنچے لاکھوں کی تعداد میں، تو پنجابی مڑے آنے کا تسی کی کر دیو کہ بھی ہوتا بول کے اب تے چلو، اور پٹھان نے کہا مخ سے، اور پنجابی نے کہا بھی ہوتا بول کے تسی کی کر دیو اب تے چلو۔ باقی بلوچ تو پھر بھی پنجابی اور پٹھان تو سامنے ہو کر کے بات کرتے ہیں، لیکن جب بلوچوں کی بلوچستان میں بلوچوں نے کہا اڑے تو چیات کی بروگوں میں ہوتا ہے، بالکل رخ دوسری طرف کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پٹھان اور بلوچ اور پنجابی کا اور سندھیوں کو دیکھیں، اس وقت سندھ میں کراچی میں صرف کراچی میں 60 لاکھ پٹھان، یہ سندھیوں کا مرکز ہے۔ بلوچ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں سندھ میں، یہ سندھیوں کے آپ دیکھیں کہ رحم دلی کا مسئلہ ہے۔ تو میں عرض کروں جیسے ہمارے مزاجوں میں ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ان کی شفقتیں غالب ہوتی ہیں ان کے غضب پر اور ان کے غصے پر، اور کچھ لوگ کا مزاج اس قسم کا ہے کہ ان کا غضب، وہ غصہ وہ غالب ہوتا ہے ان کی شفقتوں پر۔ اب اللہ فرماتے ہیں رحمانیت اور رحیمیت کہتی ہے کہ 90 سال اس نے مجھے گالیاں دی، میرا مذاق اڑایا، اس کو سیدھا جہنم میں بھیج دو، اور میری نہیں صفت رحمانیت رحیمیت کہتے ہیں کہ جنت میں بھیج دو، صفت غضب اور صفت انتقام ذوانتقام یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں بھیج دو۔ اب دونوں کا ٹکر ہوتا ہے، میرے غضب کا اور میری رحمت کا۔ تو حدیث میں بخاری جلد ثانی کے اندر حدیث موجود ہے، ان رحمتی قد سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ جاتی ہے، جنت میں چلے جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان رحمتی قد سبقت غضبی، ان رحمتی قد سبقت غضبی۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، میرے بندو اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ طاقتور ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ ماں سے آدمی ڈرتا ہے، باپ سے بھی ڈرتا ہے، پولیس والے سے ڈرتا ہے ذرا اس سے زیادہ، اور پھر یہ کہ ایس ایچ او سے ڈرتا ہے، ڈی آئی جی سے اس سے زیادہ ڈرتا ہے، کمشنر سے ان سے زیادہ ڈرتا ہے۔ باقی یہ جو ہمارے پاک فوج ہے ان سے تو کہنا ہی کیا، ان سے تو اتنا ڈر لگتا ہے، اتنا ڈرتا کہ توبہ توبہ الامان الحفیظ، اتنا ڈر لگتا ہے ان سے جو ڈرے گا نہیں تو وہ کیسے بچے گا؟ وہ بچ بھی نہیں، فوجیوں سے آدمی زیادہ ڈرتا ہے۔ اس لیے میں مذاق کر کے کبھی کہتا ہوں کہ پہلے لوگ کہتے تھے بزرگوں کی جوتیوں میں اللہ نے عزت رکھی ہے، یہ سب کچھ بزرگوں کی جوتوں میں، آج کل میں کہتا ہوں کہ بوٹوں میں اللہ نے میں نہیں کہتا، پوری دنیا کہتی ہے، ہم تھوڑے کہتے ہیں، پوری دنیا کہتی ہے۔ کسی زمانے میں ہم لوگ مشہور کیا تھا مفتی عاصم نے کہ بزرگوں کی جوتیوں میں سب کچھ رکھا ہو، بزرگوں کی جوتیوں میں کیا رکھا ہو؟ آج کل تو سب کچھ بوٹوں میں رکھا ہو۔ تو یہ تو ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ باپ سے ڈرنے کی نوعیت الگ ہے، ماں سے ڈرنے کی نوعیت الگ ہے، بڑے بھائی سے ڈرنے کی نوعیت الگ ہے، ایس ایچ او سے پولیس سے الگ ہے، ایف سی والوں سے الگ ہے، اور اللہ فوج والوں سے ان سے ڈرنے کی نوعیت الگ ہے، اور اللہ سے ڈرنے کی نوعیت الگ ہے۔ اللہ سے ڈرنے کی نوعیت الگ ہے، جو اس کا حق ہے، ڈرنے کا حق ہے، اسی طرح اللہ سے ڈرا کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آپ کو موت نہ آ جائے مگر حالت اسلام میں، اعمال کو اپناتے ہوئے۔ کیا مزہ ہوگا، کیا مسجد میں آ جائے، وقت پورا ہو گیا، سجدے میں آپ کو موت آ جائے، اللہ اللہ اللہ، یہ اسلام میں موت ہے۔ کیا ہی مزہ ہوگا کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اسی میں یہ کہ موت آ جائے۔ کیا ہی مزہ ہوگا کہ رمضان میں موت آ جائے، کیا ہی مزہ ہوگا کہ تراویح میں موت آ جائے، کیا ہی وہ مزہ آئے گا کہ آدمی ذکر و اذکار کرتے ہوئے زبان میں سبحان اللہ اسی پہ موت آ جائے، اور کیا ہی لعنت ہوگی، کیا نحوست ہوگی کہ بوتل شراب کی چڑھا اسی میں مر گیا، استغفر اللہ، شراب کی بوتل چڑھا کر کے اسی میں مر گیا۔ تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، حالت اسلام میں نہیں مرا، مردار ہو کر کے مرا۔ استغفر اللہ، یہ کس حالت ہے؟ یہ خدا کا باغی بن گیا۔ اس لیے ایک بنیادی طور پر مسلمانوں کی کامیابی کی بنیادی چیز تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ نماز کو چھوڑ دے میں اللہ سے ڈرے،
نماز کی چوری میں اللہ سے ڈرے۔ جانتے ہو سب سے بڑا چور کون ہوتا ہے؟ جی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا، فرمایا کہ جو اپنے نماز میں چوری کرتا ہے، رکوع میں چوری الگ، سجدے میں الگ، تشہد میں قاعدے کے اندر الگ، اور پھر نماز میں ہاتھ باندھا ہے۔ آپ کا تو میں نہیں کہتا، مولی زاہد پتہ نہیں امام ہے، مولی عمران، مفتی حاصل صاحب، لیکن میں نے 2,000 2,500 لوگوں کو نماز پڑھایا، اور کبھی میں بھول گیا سلام کرنے کے بعد بھائی رکعتیں 5 ہو گئی یا 6 ہو گئی، تو کسی کو بھی پتہ نہیں۔ جی ہاں، یہ کئی دفعہ ہوا، یہ کئی دفعہ ہوا ہے، چونکہ جامع فاروقیہ میں امام رہا اور کئی مسجدوں میں امام رہا، تو کبھی اگر ہم بھول جاتے بس لوگوں نے یہ نیت کی الا بلا برگردن ملا، الا بلا برگردن ملا، ملا ہی کے قرض اوپر وہ جانے، بس باقی جیسے کہ ریل گاڑی میں ڈبے جو ہے نا وہ انجن کے ساتھ بندھے ہوئی ہے، بس انجن جس طرف جائے وہ سیدھ کی طرف چلا جائے، یہ جس طرف ڈبوں کو لے جائے، لوگ بھی یہی، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ 2 رکعتیں ہو گئی، 3 رکعتیں ہو گئی، 4 رکعتیں ہو گئی، قاعدہ خدا امام صاحب نے چھوڑا نہیں، امام صاحب کو بھی کچھ بھی نہیں، یہ تو شکر ہے امام صاحب کی مہربانی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ یہ نماز ہے، یہ کون، میں اس میں کیسے اللہ سے ڈرتا ہوں؟ اگر یہ نماز اللہ والی نماز ہوتی ہے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے، تو مجھے تو پتہ ہوتا نا، اس کے رکوع کا پتہ ہوتا، سجدے کا پتہ ہوتا، رکعتوں کی تعداد کا پتہ ہوتا، امام بھی اس میں۔ حضرت ابو ہریرہ کسی نے کہا کہ ابو ہریرہ یار آپ کہتے ہیں نبی نے فلاں موقع پر یہ کہا، 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 یہ آپ کتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں؟ ہم بھی تو حضرت کے ساتھ ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی حضرت کے مجلس میں ہوتے ہیں، کسی نے کہہ دیا تو ہمیں تو یہ باتیں نہیں، آپ کہتے ہیں نبی نے فلاں موقع پر یہ کہا، 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 تو آپ کس طریقے ہوتے؟ تو ابو ہریرہ نے فرمایا چھوڑو باقی باتیں، یہ بتاؤ کل مغرب میں نبی نے کون سی تلاوت کی، کون سی سورت کی؟ اللہ، اور خاموش کہتے یہ بتاؤ عشاء میں حضرت کیا پڑھا، حضرت عشاء کی 2 رکعتوں کے اندر کیا پڑھا؟ فرمایا کہ یاد نہیں، فرمایا کہ جب آپ کو یاد نہیں تو باتیں کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی قسم ایک ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، سبحان اللہ، میں آپ کو ایک ایک چیز بتاتا ہوں۔ میں کبھی ہمارے ایک مؤذن ہے، وہ بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، تو کبھی نماز میں اگر میں تاخیر سے کہتا ہوں استاد جی آج آپ نماز میں نہیں آ گئے، تو میں کہا بھائی میں آ گیا تھا، نہیں استاد جی آپ کہاں آ گئے، تو میں اسے کہتا فلاں جگہ پر آپ وقف کیے، فلاں آیت پر آپ نے وقف کیا، ادھر آپ کو، اور فلاں جگہ آپ نے زیر زبر شاٹ بھی مارا، آپ نے غلط پڑھا، پھر اس کو یقین ہے، پھر اس کو میں کہتا کہ فلاں جگہ آپ نے یہ گڑبڑ کی، فلاں جگہ آپ نے گڑبڑ کی، فلاں بتاؤ میں تھا یا نہیں تھا؟ کہتا ہاں استاد جی اب یقین ہو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرا کرو، نماز ترک کرنے میں اللہ سے ڈرا کرو، زکوٰۃ نہ دینے کے اندر زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، چیز چرا رہا ہے، اللہ سے ڈرا کرو، اور اپنے کاروبار میں اللہ سے ڈرا کرو، روزی میں اللہ سے ڈرا کرو، زندگی کے تمام معاملات کے اندر اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ایک بندے کو بلائیں گے، بلا کر کے فرمائیں کہ بندہ آپ نے مجھے جاہل سمجھا، نہیں میرے رب میں نے آپ کو کب جاہل سمجھا، میرا بندہ آپ نے غافل سمجھا، اے اللہ میری توبہ، میں نے کب آپ کو یہ کہ غافل سمجھا، اے میرا بندہ، اے میرا بندہ آپ نے یہ سمجھا میرے پاس حیا نہیں ہے، میرے پاس حیا نہیں ہے، مخلوق کے پاس حیا ہے، نہیں اللہ میں نے تو کوئی ایسا عقیدہ رکھا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ پھر یہ بتاؤ آپ نے مجھے حیا والا سمجھا؟ کہا ہاں حیا والا آپ کو سمجھا۔ اگر بندہ تو مجھے حیا والا سمجھتا تو پھر لوگوں سے چھپ کر کے جا کر کے آپ نے بدکاری کی، اپنا منہ بھی کالا کر دیا، کسی اور خاتون کا بھی منہ کالا کر دیا، لیکن لوگوں سے چھپ کر کے دروازے بند کر کے لوگوں سے آپ کو حیا نہیں آئی، لوگوں سے آپ کو حیا آ گئی، چھپ کر کے اس کا انتظام کیا۔ یہ کیوں نہیں سوچا کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے اللہ کے سامنے، تو پھر لوگوں سے حیا آ کے چھپ گئے، مجھ سے حیا کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کیا بات ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ سمجھا میرے پاس حیا نہیں، میں تو حیا کا مالک ہوں، آپ نے مجھے غافل سمجھا، آپ نے مجھے علیاذ باللہ اندھا مجھے سمجھا۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، دیکھنے والا بھی ہے، بصیر سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، اور اللہ حیا والی ذات ہے، ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ کی ذات حیا والی ذات ہے، جب اگر آپ کا یہ عقیدہ ہوتا تو پھر یہ ہے کہ آپ تو
بدکاری نہ کرتے. یہ جو بدکاری کی, یہ چوری کی, یہ ڈاکہ ڈالا, فلاں جگہ پر اپنا منہ کالا کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر آپ نے مجھے غافل سمجھا اور عملی طور پر آپ نے یہی سمجھا کہ اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا. اتقوا اللہ حق تقاتہ, اتقوا اللہ حق تقاتہ. ساتھیوں سے میری گزارش ہے, دوسری جگہ پر قرآن نے کہا کہ اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے اس کو آپ ادا کر بھی نہیں سکیں گے. جو اللہ سے ڈرنے کا حق ہے کما حق کو وہ کر نہیں سکے, لیکن فرمایا کوشش کر لو, فاتقوا اللہ ما استطعتم, جو بس چلے اتنا تو کرو نا. ٹھیک ہے, جو اس کا حق ہے اس کے اعتبار سے آپ نہیں ڈریں گے, لیکن جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کر لو نا. فاتقوا اللہ ما استطعتم, فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا تو کرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, آپ کو اسلام کی حالت میں موت آ جائے. ایک تقویٰ کو آپ اپنائیں گے. اسلام میں دو چیزیں ہیں, اسلام میں دو چیزیں, دین میں دو چیزیں ہیں. ایک تقویٰ منہیات سے بچنا ہے, جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا, زنا سے منع کیا, چوری سے, ڈکیتی سے, غیبت سے, کسی کی مال چھیننے سے, حرام خوری سے, یہ تقویٰ ہے, ان چیزوں سے بچنا ہے. اور اسلام, اور دوسرا ہے اسلام اور ایمان. اسلام یہ کہ جو چیزیں کرنے کے, نماز, روزہ, زکوٰۃ کرنا ہے, پڑھنا ہے, اس پر اسلام کا اعتراف ہوتا ہے. یہ ایک علمی مسئلہ ہے. اور آگے فرمایا یا ایھا الذین اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دوسری چیز مسلمانوں کی کامیابی, ایک تو تقویٰ ہے مسلمانوں کی کامیابی کی, دوسری چیز مسلمانوں کی کامیابی آپس میں اتفاق اور محبت, آپس میں اتفاق اور اتحاد. لیکن اتفاق اور اتحاد کس پر ہوگا؟ پٹھان مولوی کی پگڑی الگ ہے, کیسے مجھ سے اتفاق کرے گا؟ بلوچ کی پگڑی الگ ہے, بلوچوں کا شلوار آپ نے دیکھا, بلوچ کی شلوار الگ ہے, پٹھان اور آپ کے ہندو والوں کی شلوار الگ ہے. ہمارے ہاں بلوچوں کے 11 گز کا شلوار ہوتا ہے, 11 گز کا شلوار ہوتا ہے. اور بعض لوگ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ بلوچ بھائی جان آج میں نے ٹینٹ والی دکانیں بند ہے اور شامیانے وغیرہ نہیں ملتے, ہمارے یہاں شادی اپنی شلوار دے دے, اس کو شامیانہ 11 گز کا شلوار ہوتا ہے. مفتی محمود کا لباس الگ ہے, ہمارے بلوچ مولوی کا لباس الگ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے اتنے بڑے بڑے پاچے تھے, وہ پٹھان کے ان کا لباس الگ ہے اور ان کی حیت الگ ہے, ان کی پگڑی کی نوعیت الگ ہے, میری پگڑی کی نوعیت الگ ہے. یہ چیزیں اتفاق کی نہیں ہے, یہ چیزیں اتفاق, نظریہ آپ کا ایک ہے, عقیدہ آپ کا ایک ہے, سوچ آپ کی ایک ہے, آپس میں پھر مہر و محبت ہو. اور اس کے لیے مرکزیت چاہیے کہ کس چیز پر آپ متفق ہوں گے. واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی کتاب ہے, سنت رسول حدیث ہے, جو اس کی وضاحت ہے, وہ اس کی تشریح ہے. بنیادی چیز اصل دین قرآن پاک ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں اس کی وضاحت کی. آپ کو متفق اور متحد کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے, واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو باندھو, قرآن کے ساتھ, قرآن کو سینے سے لگائیں. قرآن صرف یہ نہیں ہے اس کو تلاوت کر کے آپ نے رکھ دیا, قرآن یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے اس کی برکات اپنی جگہ پر ہے, ایک لفظ پر 10 نیکیوں کا ثواب آپ کو ملے گا, لیکن قرآن سے پتہ تو کر لو کہ قرآن کہتا کیا ہے. اب تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اردو تعلیم بھی ہے, آپ کو انگریزی تعلیم ہے, اردو تعلیم ہے, جو معتبر قسم کے تفاسیر ہیں, مختصر قسم کی تفاسیر ہیں, اور معتبر محققین علماء کی معتبر تفاسیر, ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. علماء کی مجلسوں میں آپ آ سکتے ہیں, دینداروں کی مجلسوں میں آپ آ سکتے ہیں. آپ کو متفق کرنے کی ایک ہی کتاب, ایک ہی کتاب ہے. مولوی کبھی اختلاف کرے گا, لیکن اس کا آپ کو خوب پتہ ہوتا ہے کہ کون سا مولوی ٹھیک ہے, یہ ضرور ہوتا ہے. میں برطانیہ میں تبلیغی مرکز, ادھر وہ سعد والوں کا مرکز, ادھر گرامین والوں کا مرکز, دونوں الگ الگ ہے. اب شیطان نے یہ بھی کر دیا نا, ہماری صرف ایک جماعت کی تبلیغی جماعت, جس کو نظر بد نہیں لگی تھی اس کو بھی نظر بد لگ گئی. ایک جماعت وہ بھی 2 جگہ پر ہو گئی. تو چنانچہ میرا بیان تھا, وہاں تو 5-10 ہزار بھی بہت بڑی بات ہے. 10,000 کا مجمع تھا. ایک آدمی نے شرارت کر دی, شرارت کر کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے کہ جی ہم کس کے پیچھے چلے, مولانا صاحب کے پیچھے چلے یا آپ کے راوڑ والوں کے پیچھے چلے پاکستان, ہم کیا کریں, آپ لوگ مولوی آپس میں لگے. میں نے کہا جو مولوی شراب کی طرف بلائے, جو مولوی آپ کو قتل و غارت کی طرف بلائے, زنا بدکاری کی طرف بلائے, غیبت کی طرف بلائے, چھین و جھپٹ کی طرف بلائے, اس کے پاس نہ جاؤ. جو مولوی اللہ کی طرف بلائے آپ سمجھتے بھی اس کے پیچھے, کہتے دونوں اللہ کی طرف بلاتے. میں نے کہا پھر دونوں میں جاؤ. یہ دونوں کے دونوں آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے
چند دن کا آپس کا مولویوں کا اختلاف رہے گا، وہ انشاءاللہ قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا، وہ قبر میں پتہ۔ اور تھوڑے سے ہمارے چند مسائل ہیں جو ہم نے رٹا لگائے، میں الگ مناظر اسلام ہوں، دوسرا کوئی الگ ہے، تیسرا کوئی الگ ہے۔ اگر ہم یہ نہ کریں تو پھر ہماری چودراہٹ کہاں جائے؟ کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، قرآن مرکز اتفاق، مرکز اتحاد، مرکز یگانگت اور مرکز یکسانیت، یہ صرف قرآن پاک ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور حدیث رسول اس کی شرح ہے۔ حدیث رسول آپ کو خوب پتہ ہوتا ہے کہ کون سا آدمی مضبوط ہے۔ کیا آپ کو یہاں معلوم نہیں ہے کہ آپ کے ہزارے کے اندر کون سا مولوی بڑا ہے، 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 کون سا مولوی حق ہے، کون سا مولوی حق، کون سا مولوی متقی ہے، کون سا مولوی، اللہ کی قسم سب کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کون قرآن کا ماہر ہے۔ اس لیے تبلیغی جماعتوں کے ساتھ ساتھ جڑ جائیں، دینداروں کے ساتھ جڑ جائیں، علماء کے ساتھ جڑ جائیں، اور مسجد کے ساتھ آپ کا تعلق رہے، قرآن پاک کے ساتھ آپ کا تعلق رہے۔ اس دنیا کی موجودہ فتنوں سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، آپس میں اختلاف تفرق بازی نہ کرو، اس لیے کہ آپ کو قرآن تو ایک عقیدہ آپ کو بتائے گا، حدیث رسول ایک عقیدہ آپ کو بتائے گی، انشاءاللہ کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ قرآن سے جتنا بھی دور رہیں گے، حدیث رسول سے جتنا بھی دور رہیں گے، دین سے جتنا بھی دور رہیں گے، دینداروں سے، سچے علماء سے جتنا بھی دور رہیں گے، اور صحیح متقی پرہیزگار لوگوں سے جتنا بھی دور رہیں گے، اتنا ہی شیطان ہم پر وار کرے گا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ اوس اور خزرج کی 120 سال کی لڑائیاں، سینکڑوں لوگ ادھر سے بھی قتل ہو چکے، ادھر سے بھی قتل ہو چکے، لیکن پیارے محمد نے چٹکیوں میں تمام مسائل حل کر دیے، سب کو شیر و شکر بنا دیا، سب کو شیر و شکر بنا دیا، اور ایسا ان کو آپس میں ایسا متفق کر دیا، ایسا متفق کر دیا، ایسا متفق کر دیا، ایک دوسرے کے قدردان ان کو اس طریقے پر بنایا، اس طریقے پر قدردان ان کو بنا دیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں سمجھ میں بات آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ہے مہاجر الگ کہتے ہیں میٹھا محمد ہمارا ہے، انصار کہتے ہیں الگ میٹھا محمد ہمارا ہے۔ ہر ایک آدمی ایک دفعہ مال آگے خوب ہمارے غنیمت خوب آ گیا، ادھر دے دیا، ان کو 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 دیا۔ انصار والوں کے لیے کچھ نہیں رہا، انصار والے کچھ نوجوان جذباتی ہو گئے، جذبات میں آگے کہنے لگے کہ جب مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مکے سے ان کو بھگایا گیا تو یہ لوگ آگے، ہم نے ان کو سپورٹ کیا مدینے میں، اور اب جب کہ مال آ گیا، مال کی فراوانی آ گئی، انہوں نے ہمیں نظر انداز کر دیا۔ سن لے رہا بات میں، بات ختم کر لیتا ہوں۔ اب جب کہ مال آ گیا اور فراوانی آ گئی اور آسانی ان کے لیے پیدا ہو گئی، فتوحات آ گئے، تو اس خوشی کے موقع میں محمد نے ہمیں نظر انداز کر دیا۔ آپ نے انصار کی چیدے لوگوں کو، بڑے سمجھ نوجوان جو جذباتی ہوتے ہیں، چیدے لوگوں کو جمع کیا، کہنے لگے یا معاشر الانصار ما حدیث بلغنی عنکم، یہ بخاری کی روایت آپ کو سنا، انصار آپ کی شکایت مجھے پہنچی ہے، یہ کیا ہے، آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں، آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے کچھ نوجوان جذبات میں آ کر انہوں نے کوئی بات کی ہوگی، ہم نے بات نہیں کی ہے، ہم نے بات نہیں کی، تاہم ایک شکایت تو ہے، اور نوجوانوں کا کہنا یہ ہے کہ مصیبت میں ہم کام آ جائیں، اور مکے سے آپ آگے، نہ آپ کا گھر تھا، نہ پراپرٹی، نہ جائیداد، نہ کھانا، نہ رہائش، اور سب کچھ ہم نے کیا، اور اب آپ نے ہمیں نظر انداز کر دیا۔ تو فرمایا کہ اے انصار، میں اگر کسی کو مال دیتا ہوں اس لیے نہیں دیتا کہ وہ ہمارا قریبی ہوتا ہے، بعض لوگ کمزور اسلام والے ہوتے ہیں، نیا اسلام انہوں نے قبول کیا، میں ان کو اس لیے دیتا ہوں تاکہ اسلام پر جم جائے اور اسلام پر وہ استقامت اختیار کر لیں، اور بعض لوگ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، ان کو اس لیے دیتا ہوں، اور مجھے وہ سکھ میں دیتا نہیں، مجھے یقین ہوتا ہے یہ پکے مضبوط میرے عاشق ہے، یہ برداشت کریں گے، محسوس نہیں کریں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جن کو میں دیتا ہوں وہ مجھ سے قریب ہے، جن کو نہیں دیتا ہوں وہ مجھ سے دور ہے، نہیں، اے انصار، اے انصار، اے انصار، اے انصار، ایک بات آپ کو بتا دوں گا، کیا؟ یا معاشر الانصار اما ترضون ان یذهب الناس بالمال وانتم تذهبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مال لے جائیں، تم خود مجھے محمد کو اٹھا کر کے لے جاؤ، میں تمہارا ہوں۔ یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، اے انصار کی جماعت، ما حدیث بلغنی عنکم، انصار میں تم
خود محمد آپ کا وہ انصار تو پریشان تھے، ان کے آنسو بھی آ گئے تھے، لیکن انصار کچلنے لگے، کہنے لگے رزینہ رزینہ رزینہ، محمد جب ہماری جولی میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جب ہماری تقسیم میں آ گئے، محمد رسول اللہ جب ہمیں ملا، ہمیں دنیا کی کون سی، اس لیے ساتھی اس بات کو اپنے اوپر لازم کر لے، جن کے گھروں میں محمد کی سنتیں ہیں خدا ان سے راضی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، جن کے پاس محمد نہیں ہے، اللہ کا دین نہیں ہے، سب کچھ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو ساتھی نوٹ کر لیں، جن کے پاس دین ہے، اسلام ہے، خدا ہے، خدا کا قانون ہے، محمد ہے، محمد کا نظام ہے، محمد ہے، محمد کی سنتیں ہیں، وہ اس کے گھر میں اگر روح کی سکی ہے لیکن بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، اور اگر دین نہیں ہے وہ الو کا پٹا کب تک، وہ کب تک، وہ کب تک۔ میں اگر آپ کو صرف صغیر صرف کبیر سنانے پر آ جاؤں، یہ آپ کے بڑے 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 جو ملک کو لوٹ کر کے کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم کتے اتنے ٹینشن کے شکار نہیں ہے جتنا یہ کتوں سے بدتر ان کی زندگی ہے۔ کیا حال ہے ان کے گھروں کا، ان کا کیا ہے، یہ وہی بے دینی ہے، یہ وہی بے دینی ہے۔ آپ کو نہیں کہتا اب تو مولوی کے گھر میں بھی دین نہیں، مولوی کی تقریر مسجد میں بڑی اچھی ہوگی، لیکن یہ کہ گھر کے اندر وہ مولوی صاحب بھی فارغ ہے، مولوی صاحب چونکہ مدرسے سے بھی فارغ التحصیل ہے اور دین سے بھی فارغ التحصیل، اس کے گھر کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہے۔ جہاں دینداری نہیں ہے، جہاں دینداری نہیں ہے، آپ کو تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ جملہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں، میں بھی ابھی 60 سال سے اوپر جا رہا ہوں، ہر بندے کا اپنا تجربہ ہوتا ہے۔ بہت دفعہ میں نے اپنا مکان بند کر کے دروازے بند کر کے اندر روتا بھی رہا ہوں، یہ ہوتا ہے۔ آدمی کو بسا کا ٹھوکر لگ جاتا ہے تو آنکھیں بند کر کے روتا ہے، روتا روتا سوچتا ہے یہ کیوں ہوا، فالٹ کہاں سے آ گیا، غلطی کہاں سے ہو گئی، کیا کمی ہو گئی، کس کی وجہ سے یہ کچھ ہو گیا۔ تو آپ تو بڑے لوگ ہیں، آپ مانے یا نہ مانے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اور ہمارے بڑوں نے بھی یہی بتایا کہ جہاں کسی کو ٹھوکر لگی ہے، آنکھیں بند کر کے سوچو پیچھے نہ خدا کا قصور نہ محمد کا قصور، قصور آپ کا ہوگا کہ آپ نے نبی کی کسی سنت کو ذبح کیا، خدا نے آپ کو بھی، آپ کی زندگی کو بھی ذبح کرا۔ میں اللہ کے دین کو نہ مانوں، قرآن کو نہ مانوں، راحت اور سکون اور چین وہ خالق میرا، میرے افعال کا خالق ہوئی، میرے عمل کا خالق بھی ہوئی، خالق تو اللہ کی ذات ہے۔ راحت اور سکون وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ راحت اور سکون، رزق، روزی، بارشیں، غمی، خوشی، سب سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ راحت اور سکون کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ میں اللہ کو کروں ناراض اور پیسے سے مجھے راحت مل جائے اور دولت سے مجھے راحت مل جائے، میں خدا کا باغی بن جاؤں، نبی کا باغی بن جاؤں، نبی کے دین کا باغی بن جاؤں، اور راحت اور سکون میں ڈالر کے اندر تلاش کروں، یہ خیال است و جنون است و محال، اس سے بڑا پاگل پن کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ وہ آپ کا خالق ہے، آپ کی ہے کہ افکار کا خالق ہے، وہ آپ کا خالق ہے، وہ آپ کی غمیوں کا بھی، آپ کے غم کا بھی خالق ہے، وہ آپ کا خالق ہے، آپ کی خوشیوں کا بھی خالق ہے، وہ خالق ہے، وہ سارے خزانے اسی کے اوپر، کہ موری منظور کو رنگ کا کالا بنا دیا، خوبصورتی کے خزانے اس کے پاس ہیں، اور بدصورتی کے وہ بھی اسی، کسی کو کالا بنائے، کسی کو گورا بنائے، کسی کو کداور بنائے، کسی کو ٹھگنا بنا دے، کسی کو عرب بنا دے، کسی کو عجم بنا دے، کسی کو کیا بنا دے، یہ سارے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ جب خزانے انہی کے پاس ہیں تو پھر میں خود اپنے طور پر ان کے اصولوں کو نظر انداز کر دوں، ان کے نبیوں کے طریقوں کو نظر انداز کر دوں، میں خوشی حاصل کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے، اس لیے دوستوں سے گزارش ہے، میں نے عرض کیا کہ جہاں بھی ٹھوکر لگی ہے مجھے، پیچھے میں نے مڑ کر کے دیکھا ہے تو کبھی بھی نہیں، نہ وہ مفتی آصف کا قصور نکلا، نہ مولی تنویر کا، نہ مولی عمران کا، وہ قصور میرا اپنا نکلا کہ میں نے کسی سنت کو ذبح کر دیا۔ اس لیے ساتھی سر ٹکراؤ، ہندو والے ایک دوسرے سے سر ٹکراؤ، اللہ کو بنا کرے حکومت سے سر ٹکراؤ، جو رشوت خوروں سے سر ٹکراؤ، باطل فرق سے سر ٹکراؤ، لیکن اللہ کے لیے کوئی ساتھی محمد کے ساتھ کشتی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کا ابھی جو بجٹ کا تو پتہ نہیں کیا بجٹ، یہ میں نے اس سے ایک ہفتہ پہلے کراچی میں نے بیان کر دیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سود خور، سود کھلانے والے، کھانے والے، کھلانے والے، سود کو نافذ کرنے والے، سود کی 70 نحوستوں میں سے یہ حدیث ہے، لیکن بعض حدیثیں ہمارے مولوی لوگ ادھر چھپاتے ہیں، سمجھے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں؟ بعض حدیثیں میں سے تو حدیث یہی ہے کہ بزور بازو اگر کوئی کسی ملک کا حاکم بن جائے، بزور بازو، اور چیزیں لوگ
اللہ والے لوگ دانش مند لوگ اس کو منتخب نہیں کرتے. بزور بازو رشوت اور دولت کی بنیاد پر جب حاکم بنتا ہے تو مشکات جلد اول کے اندر حدیث موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 6 قسم کے بندے ہیں, 6 قسم کے بندے. ایک تو قرآن میری سنت کو ترک کرنے والا, اور دوسرا یہ کہ قرآن کے اندر کچھ بڑھانے والا, تحریف کرنے والا, اور ایک ان میں سے یہ ہے کہ جو آدمی بزور بازو حاکم بنتا ہے عوام اس کو منتخب نہیں کرتے, دیندار اس کو منتخب نہیں کرتے, وہ خود وہ جیتری کے زور پر یا یہ کہ اس پہ کلاشنکوف کے زور پہ اگر وہ آدمی تو اللہ کا نبی فرماتے ہیں 7 لاکھ انبیاء کی اس پہ لعنت ہے, خدا کی بھی لعنت ہے, بے محمد بھی لعنت ہے. ملعون سے مجھے اور آپ کو کیا سکون ملے گا جس پر 7 لاکھ انبیاء کی لعنت بھی ہوگی اور جن پر خدا کی بھی لعنت ہوگی, جس پر محمد رسول اللہ کی لعنت بھی. یہ مشکات ابھی لائن میں حدیث آپ کو دکھاؤں گا, اور کوئی مولوی بتا دے کہ یہ غلط ہے پھر اس کو بھی دیکھیں. جب 7 لاکھ انبیاء کسی کو لعنت بھیجے اس سے مجھے اور آپ کو کیا ملے گا؟ جب میں خدا کا باغی بن چکا ہوں تو مجھے ڈالر سے سکون کہاں ملے گا؟ ان کے انجام کو بھی دیکھ لو, بے دینوں کے انجام کو بھی دیکھو, دینداروں کے انجام کو بھی دیکھو, اور بے دینوں کی زندگی کو بھی دیکھو, دینداروں کی زندگی کو دیکھو. کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, لیکن پھر بھی جن میں دین ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ ان کا کمال نہیں ہے, طریقہ محمد نے بتایا, انہوں نے جتنا عمل کیا اللہ نے دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ نے ان کو نصیب فرمایا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی نعمتوں کو, احسانات کو اپنے اوپر یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. آپ شیر و شکر ہو گئے, مہاجر اور انصار کو شیر و شکر کر دیا. میں نے عرض کیا کہ ہر ایک کا لباس الگ ہے, ہر ایک کی حیت الگ ہے, ہر ایک کی شکل الگ ہے, لیکن کہاں گئے وہ مہاجر؟ وہ بعد میں وہ بھی پراپرٹیوں کے مالک بن گئے, انصار پراپرٹیوں کے مالک. لیکن ایک غلام ادھر سے آ رہا ہے, اس غلام کو دور سے دیکھ کر کے, کالے غلام کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے بلال سیدنا بلال افضلنا, او ہمارا سردار آ رہا ہے. وہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن بلال سیدنا, وہ ہمارا سرکار آ رہا ہے. دیکھیں دنوں کے اندر کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو جگہ دیا. اسلام نے, قرآن نے ان کو کس طریقے پر, ایک تو یہ ہے کہ ایمان ہو میرا پوری شریعت پر, اللہ کے دین پر, نبی کے طریقوں پر, اور پھر ساتھ ساتھ تقویٰ طہارت میں, اور ساتھ میں نے عرض کیا کہ اتفاق, اتحاد آپس میں. مرکز اتحاد میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے, معیار اتحاد کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے. جن کے پاس قرآن ہے مولوی انہی علماء کے ساتھ جڑو, جو قرآن کی طرف آپ کو دعوت دے رہے انہی تبلیغی جماعتوں کے ساتھ جڑ جاؤ. آگے مسئلہ لمبا ہے, بس یہ تھی 1-2 آیتیں میں نے ترجمہ کر کے آپ کو بتا دیا. میں بھی محتاج ہوں, آپ بھی محتاج ہیں, اور اگر کسی ساتھی کو ہدایت نہ ملے تو آسان طریقہ یہ سوچو, آسان طریقہ سوچو, آسان طریقہ سب سے. حضرت عمر میں ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی چاندی کی, اس چاندی کی انگوٹھی پہ اس نے لکھا کفا واعظاً کفا بالمرء واعظاً الموت. انسان کے لیے موت سے بڑا کوئی خطیب اچھا نہیں ہے, موت سب سے بہترین خطیب ہے. بس یہ سوچو کہ آپ نے 25-50 منزلہ بلڈنگ آپ نے بنا دی اور پھر تیار کر دی خوبصورت, اور پھر نیچے اس کے اللہ کو بھلا کرے, بارود رکھو اور بارود رکھ کر اس کو بلاسٹ کر دو, وہ دھڑام سے بلڈنگ آ کر کے گرے گی اور وہ بلڈنگ تباہ ہو جائے گی. میری اور آپ کے اگر نوجوان اپنے خوبصورت قد کو بھی دیکھ لو اور اپنی طاقت کو بھی دیکھ لو, لیکن جب موت آ گئی تمہاری گردنیں توڑ دے گی. موت آ گئی انشاءاللہ میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے گی. اس لیے 24 گھنٹے میں ہر ساتھی کم از کم موت کا استحضار رکھے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی طرف اس کو بلائے گا, توفیق اس کو عطا کرے گا, محمد کا غلام اس کو بنائے گا, شریعت پہ اللہ تعالیٰ اس کو چلائے گا. میں بھی محتاج ہوں, آپ بھی محتاج ہیں. بس یہ بات چند باتیں آپ سے عرض کرنی تھی. آپ کے لیے دعا کروں گا. برادر محترم مولانا زاہد صاحب مدرسے کا تعارف کیا, مدرسہ آپ ہی کا ہے, مولی زاہد کا نہیں ہے. مولی زاہد کو صرف جنت میں جانا نہیں ہے, پیارے محمد کے سامنے سب نے جانا ہے. مدارس کے انوار اور برکات, مسجدوں کے انوار اور مسجد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو. میرے نبی نے فرمایا اذا رأيتم رجلا يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان. ایک آدمی مسجد کے ساتھ جڑا ہوا یہ پکا مومن ہے, گواہ دے دو سارے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیداروں کے ساتھ یہ کہ جوڑ دے. تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ, تبلیغی جماعتوں کے ساتھ جڑ جاؤ. وہ ان کا اختلاف جتنا بھی مولوی کا اختلاف تھا ہے رہے گا, مولوی کا اختلاف تھا ہے اور رہے گا. یہ تو ہوتا ہے, اختلاف نہیں کریں گے تو کیا کریں گے.
اختلاف نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ مانا ملا مجوز میں امید اتحاد، میں ملا ہوں، ہم سے اتفاق کی بات سوچو نہیں کہ کار اولی میں نے اختلاف ہے، ہمارا پہلا کام اختلاف ہے، اختلاف کچھ نہ کچھ کریں گے، لیکن پھر بھی ان تمام باتوں کے باوجود تبلیغی جماعتوں کی کوتاہیاں، علماء کی کوتاہیاں، جتنے بھی کوتاہیاں ہیں، پھر بھی آپ کو بتاؤں کہ ان بے دینوں سے خدا کی قسم 1000 مرتبہ بہتر ہے، ان بے دینوں سے 1000، اونٹ جتنا بھی بیکار ہو، گھوڑا جتنا بھی بیکار ہو، ٹٹو گدھے سے 1000 مرتبہ پھر بھی بہتر ہے، ٹٹو گدھے سے پھر بھی 1000 مرتبہ۔ یہ کیا انگریز کے بوٹ مالش کرنے والے، یہ کیا ہے انگریز کے اللہ تبارک لباس کو اپنے ہاتھوں سے لگانے والے، یہ کیا ہے جن کے انگریز کے طور طریقے، یہ کیا موٹے موٹے جو انگریز کے حرام کھا کر کے موٹے بن گئے، اللہ کے بندے ان کے مقابلے علماء جتنے بھی ہیں، جیسے بھی ہے، پھر بھی 1000 مرتبہ بہتر ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا راستہ یہی ہے، علماء کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، تبلیغی جماعتوں کے ساتھ جڑ جا۔ پروردگار ان ساتھیوں کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ان کے بیٹھنے